فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حدیث کی جو یہ مشہور کتاب ہے، اس پروگرام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ترتیب سے اس کا مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف ابواب کے تحت کئی احادیث کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، اور آخری درس میں صلاۃ، نماز کے بارے میں مختلف چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ نماز کے سلسلے میں اس کے جو اسماء ہیں، نام، اس بارے میں بھی ایک خاص طور پر ہدایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ بعض اوقات ہم دیہاتی زبانوں میں، اپنے علاقائی زبانوں میں کچھ نام یا اصطلاحات کا غلط استعمال کرتے ہیں، سن کر یا دیکھا دیکھی، اور بعض اوقات اس کا مطلب بھی بڑا برا نکل سکتا ہے۔ تو اصطلاحات کو، اسماء جس کے جو نام متعین کیے گئے ہیں، اگر ہم اسی طرح سے اس کو ذکر کریں تو یہ ہمارے لیے سیف سائڈ ہے، اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ غلط فہمی سے بھی ہم بچیں گے اور مفہوم کو بگاڑنے سے بھی ہم بچیں گے۔ جیسے کہیں پر کچھ لوگوں کا عجیب سا انداز ہوا کرتا تھا اس دور میں بھی، کہ وہ لوگ عشاء کی نماز کو اپنے اس میں عتمہ کہا کرتے تھے، یعنی اونٹنیوں کے دودھ دوہتے دوہتے جب دیر ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا، تو اس کو کہتے ہیں عتمہ۔ عشاء کی نماز کا بھی وقت چونکہ دیر سے ہے تو اس لیے وہ عام طور پر یہ نام دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری نمازیں جو ہیں ان کے بھی نام مکس اپ ہو گئے تھے۔ مغرب کو کبھی عشاء کا نام دے دیا کرتے تھے کیونکہ وہ کھانے کا وقت ہوتا، عشاء اور عشاء۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب وتقول الاعراب ہی العشاء۔ کبھی مغرب کا نام وہ عشاء رکھ دیا کرتے تھے عشاء کی مناسبت سے، اور عشاء کا عتمہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اردو میں، بنگالی میں، مختلف زبانوں میں مختلف نام، نمازوں کے الگ عجیب عجیب نام ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مقامی نام دینے کے بجائے جو نام جس سے نمازیں معروف ہیں وہی نام دیں آپ۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، تو اس میں آپ کو کتنا کوئی یاد کرنے کے لیے تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس سے یکسانیت رہے گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہے، مؤذن کے لیے عام طور پر بعض علاقوں میں، جیسے بمبئی وغیرہ کے آس پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں بانگی صاحب۔ یہ بہت توہین آمیز لفظ ہے۔ یہ آپ اس کے مطلب پر غور کیجئے، کیا وہ بانگ دے رہا ہے ملک کی طرح سے؟ کہ مؤذن کا رتبہ کتنا ہے، آنے والی احادیث میں آپ خود دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اس کا نام مؤذن ہے، مؤذن ہی کہیے، وہ آدمی جو اذان دینے والا ہے۔ اور ایسے ہی امام وغیرہ کے لیے بھی کچھ اسی طرح کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو نام وہی رکھیے جو کہ سنت کے اندر موجود ہے، احادیث میں جس کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے کتاب الاذان، نماز سے پہلے اذان کے متعلق، کیونکہ اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے، اذان پہچان ہے، مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، مسلم سماج کی علامت ہے، مسلم کمیونٹی کی نشانی ہے۔ اذان اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کا اعتراف ہے، نماز کے وقت کا اعلان ہے، مسلمانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا، کہ وہ نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں، مساجد کا رخ کریں، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اذان کے متعدد اپنی جگہ پر فائدے ہیں۔ اذان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے اور مذاہب کے جو لوگ ہیں ان میں بھی اپنی عبادت سے پہلے مختلف انداز ہیں اعلانات کے۔ جیسے یہودی عام طور پر ناقور پھونک دیا کرتے تھے، اور یہ پھونکنے کا مطلب کوئی جیسے سیرن ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بڑی آواز والی چیز، کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اب ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن مطلب کیا ہے اس آواز کا؟ کچھ مطلب نہیں ہے۔
وہ صرف ایک اعلان ہے۔ اسی طرح کرسچن گھنٹے بجاتے ہیں چرچ کے، وہ جو گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، بیلز بجائے جاتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ سوائے اعلان کے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب تھوڑی دیر بعد جماعت شروع ہو رہی ہے، اور کوئی معنی نہیں ہے۔ آتش پرست لوگ مجوسی اپنی عبادت سے پہلے آگ روشن کیا کرتے تھے، اس آگ کو دیکھ کر اس مذہب کے ماننے والے وہاں جمع ہوتے۔ اسی طرح اور مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں ان میں اپنا اپنا ایک طریقہ رائج ہے، مگر ان تمام طریقوں میں آپ دیکھیں گے کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی دعوت کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اعلان کے اور کوئی چیز نہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں جو اعلان ہے وہ بجائے خود اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی توحید، اس کی کبریائی کی گواہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور لوگوں کو کار خیر کی طرف بلانے کا جذبہ اور داعیہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا پاکیزہ ہے اسلام کا انداز کہ عبادت سے پہلے اعلان میں خود عبادت کا عنصر، توحید کا عنصر، رسالت کا عنصر رکھا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت جماعت کے لیے کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، وہاں مختلف قسم کے مشورے اور تجاویز سامنے آئیں۔ جب صحابہ کرام سے آپ نے گفتگو کی، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ کیا، ابھی بات چل ہی رہی تھی، لیکن یہ حسن اتفاق، اللہ تعالیٰ کا تو اپنا فیصلہ تھا، لیکن مسلمانوں کو مشورہ کرنے کا، آپس میں ڈسکس کرنے کا ایک موقع ملا۔ اس کے بعد ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب دراصل ایک اشارہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد وہ عبادت کا ایک حصہ بن گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کی اور اس کو تسلیم کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں جیسے کوئی آیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں اسی طرح کی کوئی چیز ہے جس سے آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مجھے دے دو گے یہ؟ کہا کیوں؟ ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے سے پہلے اس سے مدد لے سکتے ہیں، جمع کرنے کے لیے اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز بھی بتا سکتا ہوں۔ کہا کیا بتاؤ گے؟ پھر انہوں نے وہ اذان کے کلمات ان کو بتائے خواب ہی میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اخیر تک۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کرام کا انداز کہ خود سے کوئی فیصلہ کبھی نہیں کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ اب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ اس طرح سے مجھے کلمات سکھائے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سننے کے بعد کہا کہ یہ درست اور حق ہے، لہٰذا اب اسی طرح سے ہم اذان دیا کریں گے۔ اور چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت خوبصورت اور پرکشش تھی اور بلند آواز بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے خواب دیکھا ان سے کہا کہ تم وہ کلمات ان کے ساتھ ٹھہر کر ان کو بولتے جاؤ، اور یہ بآواز بلند اسی کو دہرائیں گے۔ حضرت بلال، یہ پہلا آغاز تھا اذان کا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اذان شروع کی، اور بھی صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی دوڑے دوڑے بھاگ کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کمال ہو گیا، بالکل اسی طرح کے کچھ الفاظ میں نے بھی دیکھے خواب میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید اطمینان کی بات ہوئی کہ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے، اور یہی اذان اگر ڈھنگ سے اور بہتر دی جائے، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا یہ اذان ذریعہ بن جائے۔ عجبا عجبت غفلة الإنسان قطع الحياة بعد. اور یہی اذان اگر ڈھنگ سے اور بہتر دی جائے، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا یہ اذان ذریعہ بن جائے، چاہے وہ 1 مینار والی مسجد ہو، 2 مینار والی ہو، 4 مینار والی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینار صرف ایک مسجد کی دور سے پہچان ہے، اذان کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں مینار نہ ہو تو آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور نقطہ اس میں ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اذان مینار کے بغیر بھی دی جا سکتی ہے،
کیونکہ مینار صرف اذان کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور آج کل مائک کے ذریعے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آپ، بلکہ آج کل اور بھی زیادہ اس میں، لیکن اگر کسی مسجد میں مینار نہ ہو تو آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور نقطہ اس میں ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اذان مینار کے بغیر بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ مینار صرف اذان کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور آج کل مائک کے ذریعے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آپ، بلکہ آج کل اور بھی زیادہ اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، تو اس طرح آپ متعدد طریقوں سے اپنی اذان کی آواز دور دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کے ساتھ ریڈیو سسٹم کنیکٹ کیا ہوا ہے، مسجد میں جو اذان ہوگی، جو نماز ہوگی، جو درس ہوگا، وہ ان کے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ دنیا میں ایسے ہزارہ گھروں میں اس مسجد کے ساتھ ان کا ایک لنک ہے، اور اس طرح کے مختلف اور انداز بھی ہیں کہ اذان کی آواز گھر گھر تک پہنچائی جائے۔ تو اس لیے مینار بجائے خود کوئی مقصد نہیں، ہم اپنے سننے والے ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری نظر اساسیات دین پر ہو، جو اصل چیزیں ہیں اس پر ہو، مقصد پر ہو، ایم پر ہو، گول پر ہو، اہداف پر ہو، اور ضمنی اور ذیلی چیزوں کو ہم اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے وہ مستحق ہیں، اس سے زیادہ ان کو اہمیت نہ دیں۔ اب آگے چلیے اذان کے بارے میں، کہ جب اذان کا یہ طریقہ انٹروڈیوس ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، تو اس کے بعد مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پر جنرلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس میں کئی مصلحتیں ہیں، اصل میں صرف آواز پرکشش ہونا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس پر غور فرمائیں، وہ معاشرہ جہاں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان اور مالی پس منظر کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے خاص لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے الگ وقت اور الگ مجلس کا اہتمام کرنا پڑا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ہمارا جو مقام ہے، سوشل اسٹیٹس ہمارے، اس کے مقابلے میں یہ نچلے لوگ، عام سے لوگ، نعوذ باللہ حقیر سے لوگ، یہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بات، دین کی بات ہمیں سنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے الگ اہتمام کیجیے، اور اس وقت یہ لوگ سامنے نہ آئیں۔ اور ان کی مراد کون تھی؟ یہی حضرت بلال، حضرت عمار وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کو وہ سمجھتے تھے یہ عام لوگ ہیں، ہمارے قریب نہ آنے پائیں، یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن و دماغ سے وہ جراثیم نکال پھینکے کہ وہ بلال جن کو تم عام سمجھتے ہو، اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ یہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، سیرت و کردار کی بنیاد پر آدمی کو پہچانا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے اللہ کی نظر میں جو عمل میں، تقوی، پرہیزگاری میں، سیرت اور کردار میں اعلیٰ ہو۔ حضرت بلال کے ذریعے سے اذان دلوائی جا رہی تھی تاکہ ان کو احساس ہو کہ بلال کا مقام کیا ہے، اور یہ مقام انہیں ملا کس لیے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اور بھی اس میں مختلف حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک، اذان صرف فارمیلٹیز کا نام نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور بھی صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے، ان کو بھی اپوائنٹ کیا تھا۔ چن چن کر آپ کے متعین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خانہ پوری والی چیز نہیں ہے، جیسے اب آج کل عام طور پر دیکھا جا رہا ہے بہت ساری مساجد میں کہ لوگ کوئی کام نہیں ملتا، کہتے ہیں مؤذن ہی کر لو، اور اذان کو وہ بالکل ایسا جیسے کوئی محنت مزدوری والا کام ہے، اسی طرح کا انداز اس کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسا انداز نہیں ہے اس کا، نہ مؤذن کا یہ مقام ہے۔ مؤذن کا مقام بہت اونچا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے مسجد کی صفائی وہی مؤذن کرے جو اللہ کی توحید، عظمت اور کبریائی کا آپ سب کی طرف سے اعلان کر رہا ہے دن میں 5 مرتبہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ وہ کام جو خود کرنا گوارا نہیں کرتے، مؤذن کے ذریعے سے وہ کروا رہے ہیں۔ کم سے کم سوچئے، پڑھیے حدیث کی کتابوں کو، تاکہ معلوم ہو کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
اور دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی جو حدیث، اس میں خواب کا پس منظر وغیرہ بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپوائنٹ کیا۔ اب صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دو مؤذن تھے رمضان میں خاص طور پر، اور حضرت بلال سحری کی اذان دیا کرتے اور عبداللہ ابن ام مکتوم عموماً فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا، کہ جب بلال کی اذان بلند ہو تو کھاؤ پیو تم، کیونکہ یہ سحری کے وقت کا اعلان ہے کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں سحری کے اعلان کے طور پر بھی اذان دینا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد جب پہلی اذان ہو تو یہ سحری کے لیے، دوسری اذان جب ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ ینادیا ابن ام مکتوم، جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں کھانا پینا چھوڑ دو۔ اب یہ فجر کی نماز کے لیے ہے، تو اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ہی مسجد میں دو مؤذن ہو سکتے ہیں حسب ضرورت، دوسری یہ کہ رمضان میں سحری اور فجر کی اذانیں الگ الگ ہوا کریں گی، اور اسی طرح تیسرا ایک نقطہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، اس کا معنی یہ ہوا کہ نابینا بھی اذان دے سکتا ہے اور اس کی اذان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اسی طرح وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور اذان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اذان یہ حکم ہے، یہ کوئی ہمارا اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ چاہیں تو اذان دیں چاہے تو نہ دیں، نہیں، اذان بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا اور اذان دینے والے کی فضیلت اور ثواب بتایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جیسے تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، یعنی نماز کا طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور اسی کا دوسرا حصہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے، ثُمَّ لَيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں اس کی مزید ایکسپلینیشن آئی، وہاں اس کا ذکر انشاءاللہ ہوگا کہ امامت کے لیے وہ آدمی جو زیادہ دین کو سمجھتا ہو، قرآن مجید کی اچھی تلاوت کر سکتا ہو، وہ امامت کے لیے آگے بڑھے گا۔ اذان کے کلمات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھائے، فَأَمَرَ بِلَال أَن يُشَفَّعَ الْأَذَانَ، کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا اذان میں دوہرے کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے پوری اذان۔ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، اور اقامت میں اکھیری جو اذان میں آپ دے رہے ہیں اس کا آدھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آدھا ہو گیا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن کہا گیا الا الاقامہ، قد قامت الصلاۃ، دو بار بولا جائے گا تو ڈبل دہرایا جائے گا وہاں پر قد قامت الصلاۃ، اور باقی لا الہ الا اللہ ایک ہی بار۔ تو اذان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں اقامت میں اکھیری، جیسے ابو داؤد اور دارمی کی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں، کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین والاقامہ مرتن غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاۃ، یعنی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو دو بار اور اقامت ایک ایک بار، سوائے قد قامت الصلاۃ جو دو بار کہا جاتا ہے۔ فجر کی اذان میں یہ کلمات میں ایک اور جملے کا صرف اضافہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ اس کے اندر فجر کی جو اذان ہے، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی یہ حدیث ہے جو معنی کے اعتبار سے اور مطابعات اس کے ہیں تو اس لیے اس کا درجہ حسن کا ہے۔ تو دیکھیے آپ کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے فجر کی اذان کے سلسلے میں، فَإِن كَانَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ، مؤذن کو آپ نے بتایا کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہو تو تم کہا کرو الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، یہ صبح کی نماز کے لیے
2 مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا. یعنی بعض لوگوں کو کبھی غلط فہمی ہو گئی کہ شاید الصلاۃ خیر من النوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے، حالانکہ اس حدیث کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے باقاعدہ فجر کی اذان میں خود یہ کلمات سکھائے. مزید اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ پروگرام میں پیش کریں، چونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. انتظار کیجئے آئندہ ہماری نشست کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة